السلام علیکم ناظرین، میں اسد عباس بٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حاضر خدمت ہوں کوہ نور کے ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ، جس کے اندر ہم آپ کو کسی ایسی شخصیت سے متعارف کرواتے ہیں جن کا تعلق قانونی میدان سے ہوتا ہے. کس طرح سے کس مرحلے سے گزر کر انہوں نے پریکٹس کی، کس طرح سے وہ آ کر جو ہے وہ پریکٹس کے اندر کامیاب ہوئے. اس ایشو کو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے اندر جو ہمارے ینگ لائر ہیں ان کے لیے سیکھنے کا کچھ مارجن ہوتا ہے، اور جو ہمارے کنٹمپریری ہیں وہ بھی ہماری ڈسکشن سے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ استفادہ اٹھا سکتے ہیں. آج بھی ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، کمرشل اور کارپوریٹ پریکٹس کے اندر ایک اچھا اور محنتی نام کے طور پر جانے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آربیٹریشن کی پریکٹس کے اندر نئی تہہ جو ہیں، نئی جو ہماری ایک جو کہتے ہیں جدت جو ہے اس کو اجاگر کر رہے ہیں. اے ڈی آر جو ہے وہ کانفرنسز بھی کئی کروا چکے ہیں اور ایکٹیولی اس ایریے کے اوپر کام کر رہے ہیں. کس طرح سے اس ایریے کو ایک پریکٹس کے طور پر کیا جا سکتا ہے وہ ان سے ڈسکس کریں گے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں واسی مجید صاحب. واسی، بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور آپ کے وقت کا. میں آؤں گا آپ کا ایریا اور اسپیشلٹی کی طرف بھی، لیکن مجھے پہلے بتائیے گا کہ آپ کی ایجوکیشن کہاں سے رہی، کس طرح سے جو ہے وہ جو لاء کا پروفیشن ہے اس کی طرف آنا ہوا. کوئی اور بھی چیز ہو سکتی تھی، لائر کیوں بنے؟ جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے جی بہت شکریہ آپ کا مجھے یہ مدعو کرنے کا اس پروگرام میں. اب اپنا سفر جو میرا وکالت کا تھا وہ بیسیکلی آئی بلانگ ٹو ملتان. تو میری انیشیل ایجوکیشن انٹل دی اپر لیول یعنی ایف ایس سی تک وہ میری ملتان میں تھی. دین آئی موو ٹو لاہور اور گورنمنٹ کالج سے آئی ارنڈ ڈگری ان بیچلرز، اور پھر دین آئی ڈیڈ مائی ایل ایل بی ان لاہور. تو ایل ایل بی کرنے کے بعد آئی کنسیڈر مائی سیلف فارچونیٹ کہ مجھے بہت اچھے استاد ملے. آئی اسٹارٹیڈ آف مائی پریکٹس ود شیرام سرور صاحب، جی جسٹس جو آج جسٹس ہیں جی، ان کے ساتھ میں نے پریکٹس کی. اینڈ الحمد للہ آئی ایکنالج کہ میں نے یعنی جو مجھے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ملا وہ پریکٹس کا. مجھے کورٹ میں کانفیڈنس ڈیولپ کیا ان کی پریکٹس وہاں سے. پھر دین آفٹر یعنی لرننگ الاٹ آف تھنگس فرام دیئر، پھر آئی دین موو ٹو سلمان راجہ صاحب. جی جی. سو وہ ایک تو ٹروو آف نالج تھا وہاں، اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا. تو میں نے وہاں کوئی 5 سے 6 سال وہاں گزارے. اس دوران میں نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری بھی یونیورسٹی آف لنڈن سے حاصل کی پریکٹس کے دوران ہی. اور ساتھ ہی پھر اس کے بعد اور اراؤنڈ 2011 یعنی میں نے پھر اپنی پریکٹس اسٹارٹ کی. پھر 11 سے 16 تک میں نے اپنی پریکٹس کی. پھر میرے یعنی سلمان راجہ صاحب کے ساتھ دوسرے پارٹنر ہوتے تھے ولید اقبال صاحب. جی جی سینیٹر بھی. جی سینیٹر. تو وہ انہوں نے بھی اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر لی تھی پارٹنرشپ فرم ختم ہونے کے بعد. سو پھر دین ہی آفرڈ می ٹو بیکم پارٹنر ان دا فرم. پھر 2016 سے لے کر اب تک تو آئی ایم ان پارٹنرشپ ولید اقبال صاحب. تو ایریا آف پریکٹس آپ بتا چکے ہیں، کارپوریٹ، کمرشل، سول، یہ ایریا آف پریکٹس دیکھتے ہیں. پلس اب جو یعنی میری جو ایل ایل ایم میں اسپیشلائزیشن تھی وہ بھی انٹرنیشنل آربیٹریشن پہ تھی. اور اس کے علاوہ انفیکٹ شاید آپ کو یہ بات سن کے حیرانی ہو، ہم اے ڈی آر پہ کام جو ہے وہ میں جب سے یہ پریکٹس شروع ہوئی ہے تب سے ہم کر رہا ہوں. یعنی آلموسٹ ہمارا جو پہلا سفر ہے وہ 2007 سے شروع ہوتا ہے، جب ہم نے کچھ لائک مائنڈیڈ وکیل ہیں جس میں ہمارے کچھ دوست جن کو آپ بھی شاید جانتے ہوں گے، شہاب قطب صاحب اور وکاس میر، اور اس طرح کے ہم 4-5 لائک مائنڈیڈ لوگوں نے اس وقت ایک نان پروفٹ ایک باڈی بنا کر ہم نے پاکستان کے اندر اے ڈی آر کے کانسیپٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک باڈی بنائی تھی. انفارچونیٹلی کچھ معاملات اس کی فارمیشن میں اس طرح ہوئے کہ وہ چیز ڈیلے ہو گئی اور پھر اس کے بعد معاملات نہ چل سکے. بٹ کچھ نہ کچھ ہر مرحلے، ہر دور میں ہم اے ڈی آر کو پروموٹ کرنے کے لیے کرتے رہے ہیں کچھ نہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا واسف، ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ اے ڈی آر کی طرف میں اگلا اس کا لے کے جاؤں گا پورشن. کمرشل جو پریکٹس ہے یہ لوگوں کو، ہمارے جو ینگ لائرز ہیں ان کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. کیا جتنا اٹریکٹ کرتی ہے اتنی آسان بھی ہے، یا کسی دوسری پریکٹس کی طرح اس کے اندر بھی اتنی محنت کرنی پڑتی ہے یا کم کرنی پڑتی ہے؟ کیا تجربہ ہے آپ کا؟ جی میرے تجربے کے مطابق پاکستان میں فل فلیج آربیٹریشن پریکٹس اس طرح ڈیولپ نہیں ہے جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ہے. باہر کی تو ایک تو فرمز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اور اس میں آربیٹریشن کی اسپیشلائزڈ ٹیمز ہوتی ہیں، اور جن لوگوں کی وہاں یہ ایک جن کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے یا جن کا ایک شوق ہے کہ ہم نے آربیٹریشن پریکٹیشنر بننا ہے، وہ پھر ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے، وہاں ان ٹیمز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور وہ اسی میں ہی چلتے رہتے ہیں. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں کوئی اسپیشلائزڈ آربیٹریشن فرمز نہیں ہیں.
یہاں اگر ہے بھی صحیح تو وہ یا تو کام اسکیٹرڈ ہے کچھ بڑی فارمز میں, بٹ کوئی ایک آپ کو کہیں کہ یار یہ ایک اسپیشلائزڈ آربیٹریشن پریکٹس فرم ہے, یا کوئی بڑی فرم میں اسپیشلائزڈ آربیٹریشن کوئی گروپ یا بنی ہوئی ہے ود ان دا فرم, وہ اس طرح نہیں ہے. اس طرح زیادہ تر جو ہے وہ ود ان دا فرمز ہی کوئی ساتھ اپنی جنرل پریکٹس کے ساتھ آربیٹریشن کا بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو اس میں پھر اگر کسی کا یہاں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ایریا اس کو کرنا ہے اپنی آربیٹریشن پریکٹس کو ڈیولپ, تو پھر ایک تو راستہ یہی ہے کہ اسی طرح کی کسی فرم پاکستان میں جو کر رہی ہیں پریکٹس کچھ حد تک آربیٹریشن کی, تو ان کو وہ جوائن کر کے وہ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے اندر ایک چیز جو ہے نا میں نے جو آبزرو کی, کیونکہ آپ سے ایک پرانا جان پہچان بھی ہے, گورنمنٹ کالج سے ہم اکٹھے تھے, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آربیٹریشن جو ہے وہ پریکٹس کے ایریے کے علاوہ ایک کاز کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کے اوپر بڑا اپنی ججمنٹ کے اندر ان کی ریفلیکشن ایک آتی ہے. پھر اس کے علاوہ جواد حسن صاحب, شاہد کریم صاحب, آنریبل جو ججز ہیں وہ بھی کافی شاید وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلوشن ہے ہماری جو لانگ لیٹیگیشن ہے. تو کیا آپ بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں ایک کاز ہے اپارٹ فرام دا پریکٹس؟ ظاہر ہے ایک لائر نے اپنا بریڈ اینڈ بٹر تو کرنا ہی ہوتا ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کاز بھی ہے جس سے آپ ملک کو بھی اور ایک کمیونٹی کو بھی سرو کر سکتے ہیں؟ تو اس کو یعنی جواب سے پہلے دینے سے پہلے چیز سمجھنا ہوگی کہ یعنی جو اے ڈی آر جب ہم کہتے ہیں لفظ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن, اس کو یعنی تھوڑا سا سمجھنا کہ حرف عام شاید وہ غلط زد عام ہے زبان پر, کہ دو طرح کے جو کسی بھی پارٹیز کے تنازعات حل کرنے کے دو طریقے سمجھے جاتے ہیں لاء کے اندر. ایک کہتے ہیں جس کو بائنڈنگ ریزولوشن, ٹھیک, کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بائنڈنگ ہوگا دونوں پارٹیز میں. تو یہ جو دو ایک ہوتا ہے نان بائنڈنگ, ٹھیک ہے, وہ اس کا تھوڑا میں آپ کو بتا دوں گا. یعنی بائنڈنگ کا مطلب ہے کہ دو پارٹی کا تنازع ہے وہ کسی تیسرے فریق کے پاس جائیں گے, وہ ہو سکتا ہے عدالت وہ ہو سکتا ہے آربیٹریٹر ہو, اور جو وہ پھر دونوں فریق کو سنے گا, شہادت یہ وہ ساری چیزیں دیکھ کے ایک فیصلہ دے گا جو کہ دونوں پہ بائنڈنگ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک ٹپیکل سمجھ لیں کہ یہ تو یہ بائنڈنگ ریزولوشن میتھڈ آف ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے. اے ڈی آر جو جنرلی تصور کیا جاتا ہے وہ نان بائنڈنگ, یعنی کہ ان دو فورم سے ہٹ کے, ان دو طریقوں سے ہٹ کے کوئی ایسا میتھڈ جس میں پارٹیز والنٹیرلی نان بائنڈنگ ایک طریقے سے بیٹھ کے کریں, ڈسکس کریں اپنے ڈسپیوٹ کو, اور مل کے ہی ایک ریزولوشن کی طرف پہنچیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس کو کہتے ہیں آلٹرنیٹیو ٹو دا ڈسپیوٹ ریزولوشن میتھڈ, اس لیے اس کو اے ڈی آر کہا جاتا ہے. تو ہاں, اے ڈی آر اٹ سیلف کہیں گے ایک کاز ہے, کیونکہ آربیٹریشن اور لٹیگیشن تو پاکستان میں چلے آ رہے ہیں بہت عرصے سے, اور آربیٹریشن کی کیا وجوہات ہیں نہ چلنے کی وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ لاء کے اوپر. بٹ ہاں, اے ڈی آر جو ہے آلٹرنیٹیو میتھڈز, وہ ایک کاز کے طور پہ پچھلے آپ 4-5 سال میں دیکھیں گے کہ وہ کاز کے طور پہ پروموٹ ہو رہا ہے بائی دی بار اینڈ بائی دا بینچ, اینڈ کافی حد تک اب بینچ سے مجھے واسی بتائیے گا, ہم نے کانفرنس بھی دیکھی آپ نے, اس کے اندر آپ آرگنائزیشن میں بھی تھے, آپ نے کنڈکٹ بھی کروائی ہائی کورٹ کے اندر, بینچ کا کتنا رسپانس ہے؟ ہم نے اس کے اندر آنریبل عاصم حفیظ صاحب کو بھی دیکھا, شاہد کریم صاحب بھی, پھر میرا خیال ہے منصور علی شاہ صاحب بھی ٹیلی فونیکلی تھے. تو کیا رسپانس ہے جوڈیشری کا اوورال جب آپ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بات کرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہی ایک طریقہ ہے نکلنے کا؟ کیونکہ لٹیگیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس کے اندر تو ایک کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فلوپ ہوتا جا رہا ہے سسٹم, نہیں حل ہوتا پا رہا, لوگ پھر بھی صلح کی طرف ہی آتے ہیں, 20 سال کے بعد بھی کوئی اس طرح سے ورڈکٹ نہیں ملتا. نہیں جی, بہت بہت پازیٹیو ہے. یعنی یہ لاہور کی کانفرنس 2000 ہم نے 25 جنوری میں کرائی, اس سے پہلے بھی ہم 2022 سے ایک تسلسل کے ساتھ اینول بیسس پہ آگے پیچھے ہم یہ کانفرنسز, سیمینار, ویب کیمپ, یہ ویب کاسٹ وغیرہ ہم کر رہے ہیں, اور ہر جگہ پہ ہمیں جوڈیشری کی طرف سے بہت سپورٹ ملی ہے. ٹھیک. اور وہ بلکہ آپ کو یعنی وہ آپ کو یہ مختلف جو جیسے ججمنٹس ہیں آج کل, وہ اس سے ایک نظر بھی آ رہا ہے کہ جوڈیشل ٹلٹ جو ہے وہ اے ڈی آر کی طرف ہے. تو اپنے نہ کہ وہ اپنے صرف فیصلوں میں, بلکہ یعنی ادروائز بھی فیصلوں کے علاوہ باہر بھی کورٹ سے بھی جہاں بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں اے ڈی آر پہ کوئی بات کرنی ہے, کوئی بات چیت ہو رہی ہے, تو اس کو فل فلیج جوڈیشری کی طرف سے سپورٹ ہے. اور ہر لیول پہ, یہ نہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ یار صرف ہائی کورٹ کے لیول پہ ہے, یا پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں ہے تو اسلام آباد میں نہیں ہے, یا سندھ میں نہیں ہے. اکراس دا بورڈ جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں, ایون اور انکلوڈنگ دا سپریم کورٹ, جہاں بھی اے ڈی آر کی کوئی بات ہو رہی ہے تو وہاں سے سپورٹ مل رہی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا ہمارے لاء کے اندر سپورٹ تو ملتی ہے, کبھی ایکٹ بھی ہے ہمارا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا,
آربیٹریشن ایکٹ کے اندر بھی کوئی سنہ ترامیم تجویز کی گئی ہیں یا کوئی نیا لا آ رہا ہے جس کے اندر چیزوں کو مزید بہتر کیا جائے گا؟ کیونکہ ابھی جو پرابلم یہ ہے کہ آپ اگر آربیٹریشن جو کہ ایک ون آف دا جو ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے، اس کے اندر وہ ڈگری تو آپ کو پھر سول کورٹ میں جانا پڑتا ہے، پھر وہاں پر معاملہ جو ہے وہ ایک کھٹائی میں پڑتے ہیں. تو یہ وہ ایریا ہے جس کو امپروو ہونا چاہیے، نئی لیجسلیشن ہونی چاہیے. ہاں جی، نئی لیجسلیشن آئی ہے، اور وہی بات جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا، اس کی وجوہات آربیٹریشن کے فیل ہونے کی، وہ ظاہر ہے قانون کی جو ہے پسماندگی بھی یہی ہے، کیونکہ 1940 سے قانون چل رہا ہے، اور بہت ہی دنیا میں بہت کم جورسڈکشنز ہیں جو کہ اتنے پرانے لا کے ساتھ چل رہی ہیں، ایٹ لیسٹ جو ڈیولپنگ نیشنز بھی ہیں. کیونکہ دنیا میں ایک انٹرنیشنل ایک انسٹرومنٹ بنا یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے، جس کو کہتے ہیں UNCITRAL، انہوں نے ماڈل ایک لا بنا دیا کہ جو ملک اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور تقریباً بہت سارے ملکوں نے اڈاپٹ کر لیا. ہم تو ابھی اسی کے پیٹرن پہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا، ہم وہ اب بات کر رہے ہیں کہ ہم بنانے کی وہ قانون، تو وہ اسی کے پیٹرن پہ وہ قانون بن رہا ہے، جس کا کانسیپٹ یہ ہوگا کہ منیمل کورٹ انٹرونشن، کہ کورٹ کی انٹرونشن آربیٹریشن پروسیس میں کم سے کم کی جائے. تو بٹ جو وہ آربیٹریٹر کا جو فیصلہ ہوگا وہ جائے گا ایونچولی ابھی بھی کورٹ میں. بٹ اس سے پہلے جیسے ابھی کے قانون کے اندر تو کورٹ انٹرونشن ہر سٹیج پہ آپ کر سکتے ہیں، کہ آربیٹریٹر اپوائنٹمنٹ کے اوپر، اس کی ریموول کے اوپر کوئی چیلنج ڈالنا ہے آپ نے، پھر ایوارڈ آ گیا تو اس کے اوپر آبجیکشنز، تو وہ ساری چیزیں کافی حد تک اس میں جو ہے ان کو اس کی جو ہے اس کو ریڈیوس کیا گیا ہے، اور کورٹ کی انٹرونشن بڑے لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں کی گئی ہے. بٹ ایگزیکیوشن اجرا جو ہوگی ایوارڈ کی وہ ابھی بھی کورٹ میں ہی ہوگی، اور وہاں پھر ظاہر ہے یہاں شاید ہمیں وہ ہائی کورٹس کی سپورٹ لینا پڑے. آپ نے دیکھا کہ آپ کو جو ہے ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی اس میں لے رہے ہیں، کافی زیادہ آپ نے میرے خیال ہے کوئی کانفرنسز بھی اٹینڈ کیے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ینگ لائر بھی ایک آربیٹریشن کی پریکٹس میں، کیونکہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک پریکٹس آف ایریا ہے، جیسے کارپوریٹ ہے، سول ہے، کرمنل ہے، ایون انٹرنیشنل لا بھی ہے. تو آربیٹریشن بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایریا آف پریکٹس ہے، اس کے اندر بھی ینگ لائر جو ہے وہ آ کے اپنا نام بنا سکتے ہیں، آگے آ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک ایریا آف پریکٹس ہی ہے. اور میں نے ابھی جو بات کی کہ باہر کے ملک میں جس میں ایک اب انٹرنیشنل آربیٹریشن ایز اے ایریا آف پریکٹس چوز کرنا ہوتا ہے، وہ شروع سے ہی پھر ورکنگ کرتا ہے اس طرح کی. وہ اس طرح کی فرم میں جائے گا جو انٹرنیشنل آربیٹریشن کرتی ہے، ان کی ٹیم کا حصہ بنے گا، اور پھر اس کے بعد وہ کانفرنسز میں جائے گا، وہ آرٹیکلز لکھے گا. ٹھیک ہے. تو جسٹ لائک ہم یہاں ایک کسی ایریا، ہم کرمنل لا کی اگر پریکٹس ڈیولپ کرنی ہے، ہم کرمنل لا والے چیمبر میں جائیں گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے. اگر ہم تھوڑے پرو ایکٹیو ہیں تو ہم یہاں مضامین بھی لکھیں گے اس کے اوپر، ہم کانفرنس بھی شاید اٹینڈ کریں، کوئی لیکچرز بھی اٹینڈ کریں. تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ یہ بھی اگر آپ نے ایریا آف پریکٹس ڈیولپ کرنا ہے تو انٹرنیشنل آربیٹریشن بذات خود ایک بہت اسپیشلائزڈ اور ٹیکنیکل ایریا ہے پریکٹس کا. تو وہ پھر اسی طرح آپ نے بھی اگر اس میں اپنی یہاں ڈیولپ کرنی ہے اپنی ایکسپرٹیز، تو پھر آپ کو ظاہر ہے اس طرح کی لوگوں سے ملنا جلنا، اور وہ یہی ہو سکتا ہے جب انٹرنیشنل کانفرنسز میں ہی اس طرح کی چیز آپ کو موقع ملتا ہے. اچھا، آپ کو دیکھا کہ آپ نے لمس کی بھی کانفرنسز اٹینڈ کی، وہاں پہ ایک چائنیز ریسرچ سوسائٹی بنا دی گئی. وہ کیا اس کے پیچھے ہے کہ وہ بھی کوئی آربیٹریشن سے ریلیٹڈ یا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ، اس کے پیچھے بھی مطمع نظر یہ ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ چائنا کے اندر بھی غالباً جو ہے وہ انہوں نے آربیٹریشن کو اور آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو کافی پروموٹ کیا اور اپنی لیٹیگیشن کافی کم کی. ایسی کوئی بات ہے یا؟ یہ مجھے اس کے بہت ایگزیکٹ اغراض و مقاصد تو نہیں پتا سینٹر کے، بٹ ایک شاید یہ بھی ہے کہ ابھی وہ ڈیولپ تو نہیں ہو، بٹ میری ان سے ڈسکشن ہوئی جس میں یہ ہے کہ ہم ہاں چائنیز لوگوں کو پاکستان کے اندر جو کوئی ڈسپیوٹس فیس کرنے پڑتے ہیں ان میں فیسیلیٹیٹ کریں کسی طریقے سے. تو جس میں یعنی لینگویج بیریئر ہے، قانون کی اندر ایڈوائس والی بات، وہ شاید کچھ اینگل کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، بٹ ابھی تک کوئی چیز نہیں ہوئی. بٹ ہاں جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، ہاں جی چائنا میں جو ہے وہ پرائیویٹ سینٹرز بہت تعداد میں موجود ہیں، اور یعنی میرے خیال آپ گنے تو سینکڑوں میں شاید، اور ہر شہر میں بڑے بڑے سینٹرز موجود ہیں جن کا جو کہ لوگوں کے یعنی وہاں بزنسز کے جو تنازعات ہیں ان کو وہ حل کرتے ہیں.
تو وہاں کورٹس پہ اس وجہ سے برڈن بہت کم ہے, اور یہ پرائیویٹ سینٹرز بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں جو اپنا یہ کام کر رہے ہیں, ڈسپیوٹ ریزالو کر رہے ہیں لوگوں کے, اور ان کے جو ہیں وہ ایفیشینٹلی بہت ایفیشینٹ سسٹم ہے چائنیز کا یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح واسف جو ہے وہ آربیٹریشن پریکٹس جو ہے یا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے اس کی طرف کام کر رہے ہیں, اور ینگ لائر بھی, کوئی بھی ینگ لائر جو ہے وہ اس ایریا اور پریکٹس کے اندر آ کے اپنا نام جما سکتا ہے, پرووائڈیڈ کہ وہ انہی شرائط کو پورا کرے جو ایک محنتی وکیل کو کرنی پڑتی ہے. ہم واسی سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر اس طرح سے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ سینٹرز کیوں نہیں آ سکے, اور یہاں پر اس کی پذیرائی ایسے کیوں نہیں ہے, کہ اب ہم تھوڑا سا میچور ہونا پڑے گا یا عدالتی طور پر کوئی اسٹرکٹنس آنی چاہیے, کس طرح سے معاملہ ہوگا. واسف کیوں پاکستان کے اندر برڈن ابھی تک کورٹس کے پاس ہے؟ کیا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو فارمولہ ہے وہ کاپی پیسٹ پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ میری ذاتی رائے ہوگی یہ بالکل, جی جی, کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی پارٹیز کے درمیان تنازعات ہوتے ہیں تو ایک پارٹی جو ہوتی ہے وہ چاہتی نہیں کہ تنازع کا حل ہو. ٹھیک ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ ڈسپیوٹ یعنی تنازع پرولونگ کرے, قبضہ ہے تو میرا ہی رہے, میرا رہے, کرائے پہ بیٹھا ہوں تو میں ہی رہوں, یا میں نے پیسے دینے ہیں تو میں دبا کے بیٹھا رہوں. ٹھیک ہے, تو جینون جو ڈسپیوٹ ریزولوشن مقصد ہی نہیں ہوتا, مقصد ہوتا ہے کہ یار پرولونگ کرنا, پھر کسی سٹیج پہ دیکھیں گے. تو ایسے پھر جب آپ اس طرح کے اگر آپ فریم آف مائنڈ سے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ جینونلی ڈسپیوٹ ریزولوشن نہیں چاہتے, آپ چاہتے ہیں پرولونگ, اور پھر اس کے لیے انفارچونیٹلی ہمارا جو کورٹ کا سسٹم ہے وہ پلیٹ فارم سپورٹ کرتا ہے ان کو. جہاں ایک پارٹی تو چاہتی ہے کہ ہاں ریزولوشن ہو, دوسری پارٹی چاہتی ہے نہ ہو, تو وہ معاملہ پھر پرولونگ ہو جاتا ہے. ٹھیک, اگر یہ راستہ بند ہو جائے ڈیلے کا تو پھر شاید دونوں پارٹیاں ہو سکتے بالکل. یعنی اگر لیٹس سپوز کہ کاسٹ ایلیمنٹ انٹروڈیوس ہو جائے فریولس لیٹیگیشن پہ, اور ڈیلے والے ایلیمنٹ کو کسی طرح کورٹس کور کر لیں, اور پارٹیز کو پتہ ہو کہ یار یہاں کورٹ میں بھی جائیں گے تو ہمیں ہر حال میں فیصلہ تو آنا ہی ہے, تو پھر شاید یہ پرائیویٹ سینٹرز والا کام چل پڑے گا, فروغ ملے گا اس کو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عدالت میں تو ہم جائیں گے تو وہاں ایک جج بیٹھا ہے جو 100 کیس سن رہا ہے ہر طرح کے. ہمارا اگر کوئی اسپیشلائزڈ ایریا کا ڈسپیوٹ ہے, ہم چلو یار ایک کسی ہم سینٹر میں جائیں جو اسپیشلائزڈ ایریا کو دیکھ رہا ہے, یا آربیٹریٹر کے پاس جائیں جو اسپیشلائزڈ ایریا کی جان پہچان ہے جس کو, تو اس سے جا کے یہ بات کریں, تو پھر یہ چیز ہو سکتی ہے. تو سینٹرز چل سکتے ہیں, بٹ ابھی بھی یعنی جوڈیشل سپورٹ کے ساتھ بھی کافی حد تک چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جیسے ہم اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سینٹرز جو ہیں وہ جوڈیشل سپورٹ کے ساتھ سینٹرز بنے ہیں پچھلے کچھ 3-4 سالوں میں, اور وہ کافی بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں اور کافی کیسز کو ریزالو کر رہے ہیں. اچھا واسف, میں آنا چاہوں گا آپ کا جو ہے وہ جو آرٹ آف ایڈوکیسی ہے, کیونکہ ماشاء اللہ ابھی آپ سپریم کورٹ کے لائر بھی ہیں, اور کافی آپ کا جو کمرشل ٹرانزیکشن کے اندر اور کمرشل جو آپ کی پریکٹس ہے اس میں گزرتا ہے, وہ مجھے بتائیے گا کہ کس طرح سے ایک ینگ لائر جو ہے وہ کمرشل پریکٹس کے اندر بھی اپنا نام جما سکتا ہے. محنت تو ایک فارمولہ ہے, لیکن آپ کے نزدیک آرٹ آف ایڈوکیسی ایز اے کانسیپٹ کیا ہے, اگر 3-4 چیزیں آپ مینشن کرنا چاہیں تو. دیکھیں, جو میں بات کی بائنڈنگ ریزولوشن والی جو یعنی کورٹ اور آربیٹریشن, تو اس میں تو آپ کو بیسک جو ٹرائل ایڈوکیسی سکلز ہیں وہ تو آپ نے ڈیولپ کرنے ہی کرنے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں ڈائریکٹلی آربیٹریشن میں جاؤں گا جبکہ مجھے ٹرائل ایڈوکیسی سکلز نہیں آتے, وہ نہیں ہو سکتا. جب آپ کو ٹرائل ایڈوکیسی نہیں آئے گی, آپ آربیٹریشن میں بھی ٹرائل ہی ہونا ہے بیسیکلی, بٹ وہ ایک پرائیویٹ فورم کے تھرو ہو رہا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ ایڈوکیسی وہاں ہو رہی ہے. مے بی پروسیجر تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا, بٹ ایک جنرل ایڈوکیسی سکلز آپ کو چاہیے اس کے لیے. وہ تو آپ کو مسٹ ہے کہ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہی چاہیے. ہاں, کچھ جو نان بائنڈنگ جیسے میتھڈز ہیں نا, میڈیشن ہے, ڈسپیوٹ اپوائنٹمنٹ بورڈز اب کچھ چل رہے ہیں, یا ایکسپرٹ ڈٹرمنیشن ہے, اس میں پھر کچھ تھوڑے سکلز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اب میڈیشن کے اندر بڑا ایک ڈفرینٹ سکل چاہیے, وہاں آپ کا لائر ایڈوکیسی اسکل آپ کو بالکل کام نہیں آئے گا. وہ آپ کو انفیکٹ وہاں جا کے اپلائی بھی نہیں کر سکتے, اس کا بالکل ایک ڈفرینٹ اسکل چاہیے. میڈیشن میڈیشن جب ADR کی بات کرتے ہیں وہ بڑا ایک ڈفرینٹ اسکل چاہیے میڈیٹر ایز اے میڈیٹر رول پلے کرنے کے لیے. تو وہ آپ کو پھر وہ سیکھنا پڑتا ہے. وہ یہاں سینٹرز یہاں بھی کرا رہے ہیں, وہ انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے, وہ آپ کو ٹریننگ ہے وہ کراتے ہیں. اب تو بہت سارے سینٹرز ہیں جو کہ کرا رہے ہیں پاکستان کے اندر. ابھی ہم نے لاہور میں ہی ہم نے IBA کے ساتھ مل کے ابھی 2 مہینے پہلے کرائی تھی, تو الحمدللہ وہ بھی بڑی سکسیزفل ہوئی. یہاں بھی 15 سے 20 لائرز ہیں جنہوں نے یہ میڈیشن اسکل سیکھا. تو وہ ایز اے اسکل اگر آپ نے ہاں ADR کی پریکٹس میں جانا ہے تو پھر وہ کچھ اسکلز آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑیں گے. بٹ بائنڈنگ ریزولوشن کے اندر آپ کو ایڈوکیسی اسکلز جو ٹرائل والے ہیں وہ ضرور چاہیے. بالکل ٹھیک. انٹرنیشنل آپ نے کافی کانفرنسز جیسے اٹینڈ کی ہیں, اگر وہ کون سی ہے, اس کا ایکسپوجر کیسا رہا,
وہ کیسے ہیلپ فل آپ کو ہیں پریکٹس کے اندر؟ وہ ظاہر ہے آپ نے یہ آپ کو سب سے پرائمرلی ان کانفرنس میں نیٹ ورکنگ ہی لائک مائنڈیڈ لوگوں سے ملتی ہے. جب آپ نے کسی ایریا آف پریکٹس کو ڈیولپ کرنا ہو, ہم اگر 5-6-7 سال سے میں اٹینڈ کر رہا ہوں, تو سمجھ لیں کہ جیسے میں نے کوئی یہ اگر ایریا آف پریکٹس کے طور پہ لے رہا ہوں, تو جب ایریا آف پریکٹس نئے ایریا میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو کام ہے وہ جاننے والے لوگوں سے ہی ریفر ہوتا ہے, ٹھیک ٹھیک. جو جانتے ہیں یار یہ بندہ ہے, اچھا اس کانفرنس میں اس نے یہ بات کی تھی اور وہ یہ اسپیکر تھا, اس کا یہ آئیڈیا ہے. تو پھر یہ کانفرنسز آپ کو اس طرح مدد دیتی ہیں کہ آپ کے وہاں سے ریفرنسز جنریٹ ہوتے ہیں, آپ کے وہاں نیٹ ورک ڈیولپ ہوتا ہے, پھر وہیں سے آپ کو کام ملنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ایکسپوجر اور انٹریکشن اور ایک امپریشن اوور آل آپ کا جی بالکل اس کے اندر جاتا ہے. بالکل. کتنا ضروری ہے واسف آپ کے لیے, کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ شرام صاحب کے ساتھ کام کیا, از اے آنریبل جج آف ہائی کورٹ ناؤ, آپ نے سلمان اکرم رائے صاحب کے ساتھ کام کیا, وہ بھی ایک نام ہے, ایک برانڈ ہے, ابھی وہ پالیٹکس کے اندر ہیں. ایک ینگ لائر کے لیے کتنا ضروری ہے سلیکشن آف اپروپریٹ چیمبر, اور کون سی 2-4 چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کو جانا چاہیے؟ نہیں, بہت ضروری ہے. یہی آپ کا جو بیس ہے وہ بننی ہی انیشیل پریکٹس کے ایریا سالوں میں, شروع کے سالوں میں. ٹھیک ٹھیک. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے کون سا چیمبر سلیکٹ کرنا ہے, تو وہ آپ کی آگے جو ہے پوری پریکٹس کو وہ اسی کے اوپر بیس کرتا ہے. تو اس میں جو سب سے پہلے میرے اپنے نظریے میں ہونا چاہیے کہ آپ ایسا چیمبر سلیکٹ کریں یا فرم سلیکٹ کریں جہاں آپ کو کام کا موقع ملے. ٹھیک ٹھیک. یہ ایک کرائٹیریا سب سے, کہ آپ کو بہت بڑی فرم میں چلے جائیں جہاں آپ کو موقع نہ ملے کورٹ میں اپیرنس کا, تو وہ پھر آپ کو اس طرح ایز اے لائر وہ لیٹس سپوز وہ آپ کو کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوگا کورٹ کے سامنے پیش ہونے کا. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے, جہاں یہ آپ کو جائیں اور آپ کو پلیڈنگس کا موقع نہ ملے اور وہ کہیں جی آپ بس دیکھ لیا کریں فائلیں اور پڑھ لیں, وہ اس طرح نہیں. تو کام جہاں ہو آپ کی کوشش ہونی چاہیے آپ اس چیمبر میں جہاں آپ کو کام کرنے اور سیکھنے کا موقع ملے. ٹھیک. تو یہ ایک گولڈن رول میری نظر میں ہے کہ یہ آپ نہ دیکھیں نام کتنا بڑا ہے, بس آپ کو اگر انیشیل کام مل رہا ہے اگر کرنے کا اور عدالتوں میں پیش ہونے کا موقع مل رہا ہے جہاں آپ آرگیو کر رہے ہوں, جس لحاظ سے میں بہت شکر گزار ہوں شرام صاحب کا کہ وہ بہت سپورٹ ملی شروع میں مجھے. میں ابھی لائسنس ملتے ہی انہوں نے مجھے موقع مل جاتا تھا کہ میں پورے کیس جا کے بحث کرتا تھا وہاں جا کے. تو بس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو موقع ملے کام کا, یہ پرائمری فیکٹر ہے. اس کے بعد آپ جب اپنا لوہا منوا لیں کچھ حد تک, پھر آپ کو خود ہی لوگ نوٹ کرنے شروع ہو جائیں گے مارکیٹ میں, یار یہاں یہ بچہ وہاں کام کر رہا ہے بہت اچھا ہے, تو آپ کو خود شاید لوگ اپروچ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ واصف نے کس طرح سے مختلف استادوں سے اور چیمبرز میں, جس میں شرام سرور صاحب اور سلمان اکرم راجہ جیسے بڑے نام آتے ہیں, اور اپنی محنت سے اپنا لوہا منوایا, اور آج ایک آربیٹریشن کے اندر, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے اندر ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہیں. اور کنٹریبیوٹ بھی ظاہر ہے, جب آپ اچھا کام کرتے ہیں ایز اے لائر تو یہ خدمت خلق بھی ہے. ٹھیک ہے, ایک لائر اپنا بریڈ اینڈ بٹر بھی اس سے کماتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ سوسائٹی کی اصلاح کے اندر بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. کسی نئے پوڈ کاسٹ میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. آپ بہت شکریہ واصف آپ کے ٹائم کا, اور آپ کی جو انپٹ ہے انشاءاللہ پھر آپ کو مدعو کریں گے, اور آپ کے جو نئے تجربات ہیں اس سے پھر آپ سے استفادہ لیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.